الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کر جاؤں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ معزز سامعین اکرام، بزرگان دین، ارباب علم و دانش، علماء اکرام، طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم جس کی تحصیل پر، جس کے حصول پر، جس کے حاصل کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی۔ قاری قرآن سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابی بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا، ابی بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دہرایا، جواب آتا تھا نہیں دیا۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ جب بڑوں کا حکم ہو تو بولنا پڑتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، قرآن کریم کی عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، وہ علم جس کی تحصیل پر، جس کے حصول پر، جس کے حاصل کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی۔ وہ سائنس کا علم نہیں، کیمسٹری کا علم نہیں، فزکس کا علم نہیں، بیالوجی کا علم نہیں، معاشرتی علوم کا علم نہیں، وہ قرآن کا علم ہے جو ان مدارس میں دیا جاتا ہے۔ آج کل بہت سے نعرے لگائے جاتے ہیں، ہمیں پرکشش خواب اور باغات دکھائے جاتے ہیں۔ آپ یہ تعلیم بھی کر لیجئے، آپ CSS کر لیجئے، آپ میڈیکل کر لیجئے، ایسا بھی ہو جائے ویسا بھی ہو جائے۔ میں جو یہ شعر کہنے لگا ہوں یہ ان حضرات کے لیے ہے جو ہمیں پرکشش خواب اور باغات دکھاتے ہیں کہ زندگی عیش و عشرت کی گزارو گے، کہ زندگی عیش و عشرت کی گزارو گے، لگژری لائف گزارو گے، زہر بن جائے جو زندگی کے لیے مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے۔ جس دیے میں جلے تیل خیرات کا اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے۔ میری نسبت صفا و مروہ سے ہے، مجھ کو کوہ ہمالیہ نہیں چاہیے۔ میں جو سلسلۃ الذہب رکھتا ہوں، جو سند رکھتا ہوں، وہ اتھینٹک ہے، مضبوط ہے، پختہ ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی اس کی ضرورت سے انکار نہیں، لیکن وہ مقصد بھی نہیں، کیونکہ اس کی سند مضبوط نہیں، پختہ نہیں۔ میں نے قرآن کریم کن سے پڑھا، انہوں نے کن سے پڑھا، انہوں نے کن سے پڑھا؟
یہاں تک کہ میرے ان تمام طلباء اکرام کے آخر میں بطور ٹیچر کے کسی عام ہستی کا نام نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا نام نامی آتا ہے۔ تو سنیے، میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے والد محترم استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب دامت و برکاتہم العالیہ سے، انہوں نے پڑھا قاری عبدالغفار رحیمی صاحب دامت و برکاتہم العالیہ سے، انہوں نے پڑھا مجدد القراءات قاری رحیم بخش نور اللہ مرقدہ سے، انہوں نے پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے پڑھا محی الاسلام سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا امام الدین الامروہی سے، انہوں نے پڑھا قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن سے، انہوں نے پڑھا شہاب احمد السنباطی سے، انہوں نے پڑھا شہازہ الیمنی سے، انہوں نے پڑھا ابو النصر طبلاوی سے، انہوں نے پڑھا قاضی زکریہ انصاری سے، انہوں نے پڑھا برہان الدین الکلکلی سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے، انہوں نے پڑھا ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن حزیل سے، انہوں نے پڑھا ابو العمر حفص الکوفی سے، انہوں نے پڑھا امام عاصم کوفی سے، انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے، انہوں نے پڑھا عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، ابی بن کعب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ ان پانچوں صحابہ نے قرآن سیکھا، قرآن سمجھا، قرآن لیا معلم کائنات سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لیا سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن لیا رب کائنات خلاق کائنات اللہ رب العزت سے۔ میری ان طلباء اکرام کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو آخر میں یا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا یا اللہ رب العزت کا نام نامی آئے گا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی اگر اس کی فہرست مرتب کی جائے، اول تو فہرست ہی نہیں ملے گی، اگر مل بھی گئی تو شروع میں لارڈ میکالے، آئنسٹائن یا اور کسی کافر کی تھیوری آ جائے گی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے اپنے بچے کو وہ تعلیم دلوانی ہے کہ جس کے آخر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نامی آئے۔ آئیے اپنے بچوں اور بچیوں کو مدرسہ تعلیم الاسلام جامعہ مسجد حذیفہ یا اپنے علاقہ کے کسی کچے پکے مدرسہ میں داخل کرائیں تاکہ آپ کا بچہ بھی ان عظیم الشان واسطوں سے اللہ اور اس کے رسول کا مہمان بن جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اور مجھے ان مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ قرآن سب سے اوپر، قرآن سب سے اوپر، کتب سب کی سب نیچے ہیں، اسی کا حافظ آگے، صدر وزراء پیچھے ہیں۔ مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے، مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے، اسی کی بخشش ہوتی ہے جو ان سے دل لگاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔